لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ہم نے تم لوگوں میں امام بنائے اور امام کی شان یہ ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔ نبی ہو کے بھی ہدایت حکم خدا کا پابند ہے، امام ہو کے بھی ہدایت خدا کا پابند ہے۔ اے پروردگار، جب تو نبی بنا دیا تب تیرے حکم کی ضرورت کیا ہے؟ جب تم نے امام بنا دیا تو ہدایت کے مرحلے میں تیرے امر کی ضرورت کیا ہے؟ تب تم کو یہی بتانا ہے کہ دنیا میں بننے والے، دنیا کے رہنما، دنیا کے رہبر اور ہمارے نمائندوں کی شان کا فرق ہی ہوتا ہے۔ جب دنیا والے منتخب کر لیتے ہیں تو منتخب ہونے کے بعد مرکز سے آزاد ہو جاتے ہیں، مگر جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے کہیں چلا جائے اس کا رابطہ اللہ سے برقرار رہے گا۔ آگے آنے والی قسمیں ہوتی ہیں، پھر واقعی آ گئے تو وہی کھڑے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امام چاہے امام ہو مگر ہدایت کے حکم خدا کا پابند ہے۔ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ نبی ہو مگر ہدایت میں دعوت حق دینے میں اللہ کی عزت کا پابند ہے، تاکہ پتہ چلے کہ الہی نمائندے کہیں رہیں گے خدا سے ان کا رابطہ برقرار ہے۔ منصب داروں کی شان ہے، اور اس کی تفصیل گزارش میں میں ایک موضوع تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر لوگوں کو آپ بلائے حکمت کے ذریعے، ان سے علمی گفتگو کیجیے، ان سے لاجیکل گفتگو کیجیے، ان سے عقلی باتیں کیجیے۔ جو بیچارے پڑھے لکھے نہ ہوں ان کو بتا دیجیے نا، ان سے نصیحت کے ذریعے بات۔ دنیا کا کوئی مجمع ہو، کوئی آئیڈیلس ہو، ہمیشہ دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں، کچھ اہل عقل ہوتے ہیں، کچھ اہل علم ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کوئی بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ کیا اسلام خالی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے؟ اسلام خالی انٹلیکچوئل کے لیے؟ اسلام سب کے لیے۔ رسول عالمین کے واسطے ہمیں دیا، رسول علی مسلمانوں سے نہیں، قرآن سب کے واسطے دیا، اسلام سب کے واسطے دیا۔ عبور کا الگ مسئلہ ہے، دین سب کے لیے، ہدایت سب کے لیے۔ تو اب جو بھی مجمع ہوگا، جو بھی پبلک ہوگی، وہ ہمیشہ دو حصوں بٹی ہوگی۔ کچھ وہ ہوں گے جو علمی گفتگو کے قائل ہوں گے، لاجیکل بات مانیں گے، عقلی بات مانیں گے۔ کچھ بیچارے اتنا پڑھے لکھے نہیں، سادہ آدمی ہیں، اپنا نماز کی روزہ سے پڑھے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑے موبائل سے جاتی ہے، ان تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ کہ میرے پیغمبر جب اہل علم آئے تو ان کے سامنے حکمت اور علم سے باتیں کرو، جب سادہ لو آئے ان سے نصیحت سے باتیں کرو، تاکہ حق سے تبلیغ ادا ہو جائے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کیا چیز ہے؟ ایک بیچارہ بچہ بالکل سادہ لو، جانتے نہیں علمی معیار کیا چیز ہے، ایک صاحب کو لگا دیا کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے، وہ سر آتے رہے لکھواتے رہے۔ ایک دن آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج ہمارے ڈرائنگ روم میں ہمارا بچہ جو ہے اپنے سر سے الجھا ہوا ہے، اور بحث کر رہا ہے کہ آج پڑھنے کا موڈ نہیں، پڑھوں گا کچھ دیر تک تو آپ الگ رہے، بعد میں آپ نے دیکھا کہ آج بہیو کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کیا بات ہے؟ مطلب خیریت تو تک کیا بتائے، روز آپ کو اچھا فوراً سبق لے کے بیٹھتا تھا اور سناتا تھا، آپ کو پڑھنے کا موڈ نہیں۔ میرا بیٹا ہی تو ہے، میں کہتا ہوں میں ٹیچر ہوں، تو کہتا ہے اسکول میں پڑھ کے آیا ہوں، وہاں بھی ٹیچر تھے۔ کہتا ہوں مطلب میں بی ایس سی کہتا آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ وہاں، میں کہتا ہوں میں ایم ایس سی کہتا ہنستا ہے، میں کہتا ہوں ڈیلی فون مذاق اڑاتا ہے، ایسے کیا ہو گیا؟ میں کہا ماسٹر صاحب اسے آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں، بی ایس سی ایم ایس سی اسٹریٹ کہتے یہ بیچارے اے بی سی والا کیا جانا ایم ایس سی کیا چیز ہے، کیا جانے پی ایچ ڈی کیا چیز ہوتی ہے، ڈاکٹر فلاسفی کیا ہے، ڈاکٹر لٹریچر کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بیچارے اے بی سی ڈی کیٹ رائٹ پڑھنے والا، اس کو آپ قابو میں لینا چاہتے ہیں ڈویژنوں کی کا حوالہ دے کے روک دبا دیں، ٹھیک ہے کہتے آپ سمجھائیے اس کو۔ میں بچے کو گود میں لیا، میں کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ باپ کا مرتبہ کے تمہیں کہاں معلوم ہے؟ باپ ہوتا ہے، ماما ہوتی ہے۔ کہا بیٹا تمہیں کیا یہ نہیں معلوم کہ باپ کا مرتبہ بھی، استاد کا مرتبہ بھی باپ سے کم نہیں ہوتا، پڑھانے والے کا شرف بھی اسلام میں باپ سے کم نہیں ہوتا۔ تم اپنے ٹیچر سے اس طرح باتیں کرو، نہیں پڑھیں، آج موڈ نہیں ہے،
تم نے وہ ڈیڈی سے کوئی بات نہیں کی، جاؤ اور سوری کہو، اس نے مادر کی سبق کھول کے بیٹھ لیا، کیونکہ بچہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیویڈ کیا ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیا ہے، بچہ یہ جانتا ہے کہ ماں کی شفقت کیا ہے۔ تو یہ پیغمبر جب اہل علم آئے تو ان سے علمی گفتگو کیجیے گا، جب سادہ لو آئے تو ان سے نصیحت کی بات کیجیے گا، تاکہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں سب تک پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ یہی وجہ ہے، جب قرآن مجید کو اٹھائے تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن سب کے لیے ہے۔ اکثر نوجوان یہ پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی کبھی اللہ بڑی عقلی گفتگو کرتا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، اور کہیں کی قصہ سنانے لگتا ہے، نوح کا قصہ اور موسیٰ کا قصہ اور یونس کا قصہ اور حابیل کا واقعہ، قابل کا واقعہ۔ قرآن میں کتنے واقعات، کتنے قصے، یوسف کا قصہ، قصے بھرے گئے۔ یہ کتاب ہدایت قصہ کہانی ہے، اور کہا قرآن کا مزاج ہی بجانا۔ قرآن کبھی اصولی گفتگو کرتا، توجہ ہمارے، کبھی قرآن یہ کہتا ہے دیکھو جھوٹ نہ بولو، یہ قرآن نے عقلی بات کہی، اور اس کا قوم کا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ قوم جھوٹ بولتی تھی، اس کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو کبھی وعدہ خلافی نہ کرو، ایک قصہ سنا دیا، وہ قوم وعدہ خلاف تھی، اس کا حشر کیا ہوا۔ دیکھو والدین کا احترام کرو، وہ قوم اپنے والدین کی نافرمان تھی، اس کا انجام کیا ہوا۔ ظلم نہ کرو، وہ قوم ظالم تھی، اس کا حل کیا ہوا۔ یعنی قصہ بھی بیان ہو رہا ہے، اصولی بحث بھی ہو رہی ہے۔ یہ اصولی بحث عقل والوں کے لیے ہے، قصہ کہانی سادہ لوگوں سے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن اتنی کتاب نہیں ہے، سمجھیے۔ یہ پیغمبر سب کو بلائیے، آپ سب کو دعوت حق دیجیے، عقل رکھتے ہیں ان سے اس طرح بات کیجیے، جو بیچارے سادہ لوگ ان سے اس طرح سڑا نہ کیجیے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، اور جب جھگڑا کا فساد کو بھی آمادہ ہو تو ان سے اس طرح مجادلے کو ختم یہ طریقہ بہترین طریقہ ہو جائے، احسن طریقہ، تاکہ بات طریقے سے تمام ہو جائے تو فساد نہ کرے۔ وہ ہمارے اسلام کا پیغام سب کے لیے سمجھے، اس لیے آپ دیکھیے پروردگار گئے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، شاہ لولا کا لمحہ بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، لیکن اس کے باوجود ہدایت میں ہمارے حصے کے پابند ہیں آپ۔ جب تک اجابت نہ لیجیے پیغام ہدایت سے پہنچائیے۔ لوگ آئے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے خدا کے رسول کچھ تو کہیے، رسول خاموش، جو لے کے آیا وہی شرمندہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی سوال کا جواب نہیں معلوم تھا، کیوں لے کے آئے؟ بڑی دیر کے بعد کا تمہارا سوال یہ تھا، جواب یہ تھا کہ یہی پہلے بتا دیتے، کیوں دیر کی؟ کہ یہی تو سمجھانا تھا، اگر اپنے حکم سے بولتا، اگر اپنی مرضی سے بولتا تو تم نے کوشچن کیا جاؤ گے، چونکہ میں حکم خدا کا پابند ہے۔ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی، بڑی مشقت اٹھائی، بڑی تکلیفات اٹھائی، ہم کو دین کے راستے میں لانے کے لیے، ہم اونٹ چلاتے تھے، ہم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان سے سلمان بنایا۔ بڑی تکلیف اٹھائی آپ نے، پھر لے لیجیے موضوع، رسول تو کیا بیٹھے گی، آخر میں کہا کچھ نہیں چاہیے، حکم خدا ہے، اللہ علیکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت اہل بیت کی ضرورت ہے۔ یہ پہلے کیسے کہہ دیتا، اب نزدیک تھوڑی بولتا ہوں، جملہ کو اندر تو نہیں کروں۔ پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ رسول بغیر حکم خدا کے کلام نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، تو جس رسول کی زبان بغیر حکم خدا کے نہ ہلے، جس رسول کی زبان میں جنبش نہ پیدا ہو بغیر مرضی پروردگار کے، تو اس کا پورا بدن کیسے ہل جائے گا؟ اس کے معنی یہ ہوئے جو کچھ رسول زبان سے کہیں وہ بھی حکم خدا سے ہے، اگر کسی کی تعظیم کو اڑ جائے تو یہ بھی حکم خدا ہے۔ رسول کی زبان بغیر حکم خدا کے نہیں، ضرور
اس کا پورا بدن کیسے ہل جائے گا؟ ساری کائنات جہاں اپنی زمین جھکائے وہ محمد، اور محمد جس کی تعظیم تو کھڑے ہو جائیں. تو ذات کا نام ذات فاطمہ الزہرا سلام اللہ. چاچا شیخ شان کا اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. ساری کائنات اس کے واسطے محل تعظیم ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک فاطمہ ہری رسول کھڑے ہیں اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. تو اب جو کچھ کہو حکم خدا سے کہو، ایسے مت کہنا. تب مزاج بنا دیا پیغمبر نے کہ دیکھو اپنی طرف کچھ نہیں بولتا، تو حکم خدا ہوتا ہے یہ کہو اور میں کہتا ہوں، میں کیا کروں بھائی؟ مزاج بن گیا. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ عالم اسلام کو بہت دھوکہ ہے، اس میں تاریخی مسئلہ حل کر لیجیے گا. تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، کیونکہ اعلان بعد میں کیا تھا. لوگ یہ سمجھے جب نبی 40 سال کا ہو گیا تو اللہ نے کہا پیغمبر اعلان کر. نبوت کے نبوت ملنے کی تاریخ اور ہے، بیشک اعلان کا دن ہے. نبی جس دن پیدا اس دن سے نبی ہے، اس دن سے معصوم ہے. امام روز اول سے معصوم ہے. جب 40 سال کے ہوئے تو حکم ہوا آج بتاؤ کہ میں رسول ہوں. جو بیشک جو 40 سال کا دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جب رسول نے صبح آیت پڑھی سورہ جمعہ کی وہ الذی بعث رسول میں رسول کیا ہوں، اس وقت 40 سال کے تھے. لہٰذا 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے نبی بنایا. اب کتنی کتابیں دی گئی کہ 40 سال کے ہو گئے رسول، جبرائیل نے دل صاف کیا پھر اعلان کرو. جب 40 سال کے تو نبی کرو نہیں، ایسا نہیں ہے. بیشک کا دن نبوت کی نبی کے نبوت کے اعلان کا دن ہے. نبی تو بچپن ہی سے نبی ہوتا ہے. ایک آدمی باکمال ہے مگر آپ اس سے پوچھتے چپ بیٹھا ہے، بولا بعد میں، اس کا کوئی جاہل تھا. ایک آدمی سوال جواب رکھتا ہے چپ چاپ بیٹھا ہے، جواب دے گا برسوں آپ کو عاصم اور اختلاف جائے کہتے ہیں. اظہار علم کا دن اور ہے، علم ملنے کا دن اور ہے. نبوت جس دن ملی وہ دن روز اول تھا. 40 سال کے بعد اعلان کا دن ہے. آج اعلان کرو، جملہ سنیے، آج اعلان کرو. تو نبی ہوتا ہے روز پیدائش سے، روز اول سے. اور اعلان اس وقت کرے گا جب خدا کہے گا کہو کہ میں رسول ہوں. تو اعلان بعثت ہوا، رسالت کا اعلان ہوا 40 سال کے بعد. تو جملہ کہہ دیجیے کہ وہ نبی جو نبی ہو کے بھی اپنی نبوت کا اعلان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے. نہیں، وہ نبی ہو کے بھی اپنی نبوت کا اعلان اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اذن پروردگار نہ ہو جائے، حکم خدا نہ ہو جائے. جملہ دوہراؤں، وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان بھی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے. تو وہ نبی اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیسے کرے گا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے؟ جو نبی ہو کے بھی جب تک حکم خدا نہیں ہوا اعلان نہیں کیا نبوت کا، تو وہ پیغمبر جو نبی ہو کے بھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے. تو وہ پیغمبر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیسے کرے گا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے؟ اس کے معنی ہے کہ بعثت بھی حکم خدا سے ہے اور غدیر بھی حکم خدا سے ہے. غدیر کو اس کے نہیں مانا کہ دھوکہ بعثت میں کھا گئے تھے تو غدیر کیا سمجھ میں آتا؟ محمد اگر یہ نقطہ وہاں حل ہو جاتا ہے کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے تو اعلان ولایت کا مقصد خود حکم آئے گا. اس کے معنی غدیر بعثت بھی حکم خدا سے ہے اور غدیر بھی حکم خدا ہی. تو ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں دعوت دیجیے، لوگوں کو بلائیے. ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے. دین کا پیغام تو پہنچ رہی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول نے کردار پیش کیا، وہ کردار کیا تھا؟
اہل بدر کردار بشر کردار اس کے بعد اسی کا نام ہے خلاف و کردار. اور لیکن جملہ میں کہوں کہ جو اسلام پر الزام لگا اسلام بدر شمشیر پھیلا ہی تھا. یہ الزام اگر لگایا ہوتا یہودیوں نے تو پھر خاموش رہتا. اگر یہ الزام لگایا ہوتا کفار مشرکین نے تو چپ رہتا، کیونکہ کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھی ہے. کفار مکہ کے مقابلے میں تلوار لے کے رسول اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اگر یہ اعتراف یہودی کرتے اسلام بدر و شمشیر پہلا تو سن لیتے خیبر کے یہودیوں کے مقابلے میں تلوار اٹھی ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے لیکن عیسائیوں کے مقابلے میں تلوار کبھی نہیں اٹھی. وہی عیسائی کہہ رہے ہیں اسلام بدر و شمشیر پہلا. نہیں عیسائیوں کے ایسی مقابلہ ہوا جس کا مباہلہ ہے. مباہلے میں کردار گئے تھے تلوار نہیں گئی تھی. اگر یہ الزام یہودی لگاتے کافر لگاتے مشرک لگاتے تو کچھ دیر چپ رہتے. چلو تلوار تھی یاد ہوگی تلوار خندق کی تلوار احد کی تلوار خیبر کی تلوار مگر مباہلے میں کون سی تلوار تھی؟ اس کے معنی یہ کہ وہ عیسائی جو اپنے مذہب کی تاریخ نہیں جانتے وہ اسلام کا فلسفہ سمجھنے چلے ہیں. صلوات محمد بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ پیغمبر کو بلائی حکمت کے ذریعے بہترین نصیحت کے ذریعے اور مجادلہ با احسن طریقے کا بہترین طریقے کا ہو تاکہ معاشرہ سماج میں کوئی فساد نہ پھیلے. تاریخ کا مشہور واقعہ اور بچے واقعہ یاد بھی ہوگا. آپ بتائیں بچپن میں جو اسلامی کتاب پڑھائی جاتی تھی پاکستان میں اس واقعہ ہوتا تھا کوئی کوڑا پھینکنے والی عورت کا واقعہ برابر کوڑا ڈال رہی ہم اور آپ ہوتے کیا ٹھہرتے نا اسی جگہ شروع ہو جاتے ہیں. مگر تاریخ لکھتے کوڑا نہیں پڑا تو پیغمبر متوجہ ہے. کیا آج سچ کہا کے نہیں گئے کہاں پڑوسی حضور بیمار ہے. اچھا بیمار ہے میں چلوں اس کو دیکھنے کے لیے اس کی عادت سے چلوں. اچھا ایک پیغمبر راستہ بدل دیجیے. ارے اور بہت سی گلیاں ہیں اور بہت سے راستے ہیں جہاں وہ بچوں جا رہے نبی آواز دیں گے. میں دل و دماغ کو بدلنے آیا ہوں راستہ بدلنے نہیں آیا. جو مصیبتوں کو دیکھ کے راستہ بدل دے وہ ان کا کردار کیا بدلے گا, ان کا مزاج کیا بدلے گا, ان کے خیال کیا بدلے گا. میں فکروں میں انقلاب پیدا کرنے آیا ہوں. میں مشکل کو دیکھ کے راستہ نہیں چلتے رہے. آخر بیمار پڑی تو آئے اوپر عادت ہوئی. اب جملہ نہیں جیسے ہی پہنچی تو رسول نے دیکھا اسے اور اس رسول کو دیکھا اپنے اعتبار سے فیصلہ کیا. اچھا اب بدلا دینے آئے ہو جب میں بیمار پڑی ہوں بستر پر میں بیمار ہوں غریب ہوں کبھی اس کا بدلا لینے نہیں آیا ہوں. میں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تیری مزاج کرسی کے لیے آیا. کچھ دوا چاہیے کچھ اور چاہیے کوئی خدمت چاہیے بیمار ہوئے کم میں جان تمہیں معلوم ہے کون ہوں مجھے معلوم ہے تو ڈالتی سے پورا تم کیوں آئے ہو. ارے اسلام کا پیغام اس کا حکم ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا برتاؤ کر تم اس کے ساتھ برا برتاؤ کبھی نہ کرنا. کہیں اسلام کی تعلیم ان کے واسطے ہوگی جو مسلمان ہو یا مائل بھائی اسلام علیہ السلام علیہ سب پہ جان. اچھا اگر تمہارے پہلو میں اتنا بڑا دل ہے کہ تم ہماری عیادت کے لیے آئے ہو جب تمہیں تم پر کوڑا ڈالتی تھی تو ہم کو بتاؤ اسلام کا کلمہ کیا ہے. اسے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوں مگر مزاج کا فرق پڑ جائے. جب اس کی پہلی نگاہ رسول کے چہرے پر پڑی تو اسے رسول کو کیا کہا اب بدلا لے رہے ہو. جب رسول نے بتایا کہ نہیں اسلام کا پیغام کچھ اور ہے تو کلمہ پڑھا مسلمان ہو رہی. ایک جملہ کہوں جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھتی رہی کافرہ رہی. جب تک محمد کو سمجھے اپنا جیسا وہ کافرہ رہی. کہ نبی کو اپنا جیسا سمجھنا کفر ہے. نبی کو اپنا جیسا سمجھنا کفر ہے. اور جیسے ہی نبی کو نبی سمجھا مسلمان ہو گئی. اب تو مسلمانوں پہچانو کہ محمد کو اپنا جیسا سمجھنا کفر ہے محمد کو محمد جیسا سمجھنا اسلام ہے. محمد
ہماری مسلمان ہو بیٹے پیغمبر کردار جمعہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کیسے اسلام کا اللہ راستے میں شخص ساتھ ہو گیا مولا کے اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں مسئلہ تب تم کوفے جا رہا ہوں چلو کوئی دور سے ہمارے پاس ساتھ رہے گا ہم دونوں ہم سفر ہو گئے آگے کوفے کا موڑ آئے گا ہم نکل جائیں گے تم بسا کرے گا کافی مولا اجنبی مسافر کے ساتھ ساتھ راستے میں چل رہے اللہ جیسے ہی ایک موڑ آیا تو مولا بجائے کوفے کی طرف موڑنے کے اس کے راستے پہ آگے نکل گئے جب چند قدم آگے بڑھے تو اس نے مسکرا کے کہا یا علی آپ نے کہا تھا مجھے جانا ہے کوفے کا موڑ تو نکل گیا شاید راستہ بھول گیا تو آگے نکلا شاید راستہ بھول گیا تو آگے مسکرا کے بڑھا میں راستہ بھولا نہیں ہوں میں راستہ دکھانے کے لیے راستہ دکھانے کے لیے کیا مطلب کا جس اسلام کے نمائندے ہیں جس اسلام کی تبلیغ کا خدا کے بندے ہیں اس کا حکم ہے دیکھو ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھو استاد کا شاگرد سے کیا ہے شاگرد کا استاد سے کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے دوست کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے ماں کا حق کیا ہے بہن کا حق کیا ہے حقوق کی تفصیل ہے تمہارے ہاتھ کا حق کیا ہے تمہاری آنکھوں کا حق کیا ہے میں کسی مذہب میں تک تفصیلات نہیں لگی یہ سارے حقوق جو ہمیں سجاد کو اندر رکھو تمہاری آنکھوں کا حق کیا ہے زبان کا حق کیا ہے گھروں کا حق کیا ہے اس حقوق کی تفصیل میں اسلام نے رائٹس کی بحث کی ہے اس میں مسافر کا بھی حق ہے کہ تمہارے ساتھ شریک کے سفر ہو جائے کیا حق اس کا ہے کہ اس کا حق ہے تمہارے ساتھ اگر راستے میں ساتھ ہو جائے تو اس کو کچھ دور تک اس کے راستے میں چھوڑ کے آؤ دور تک پہنچاؤ پھر لوٹو اچھا کہیں تو اس کے لیے ہوگا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی ایسا آدمی شریک سفر ہو جائے تمہارے مذہب کا ہوگا نہیں کوئی ہو یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو اگر تمہارے سامنے سفر میں شریک ہو جائے تو اس کا تم پر حق نہیں ہوتا ہے اگر تمہاری منزل پہلے اس کی منزل بعد میں ہے تو اس کو اس کے راستے میں چھوڑ کے آؤ تب میں تو یہودی ہوں تب کیا کروں اسلام کا پیغام مسافر کے لیے مسافر تو سے کلمہ پڑھاؤ اسلام بڑا دین ہے جو کہتا ہے مسلمان حق ادا ہو چاہے کسی مذہب کا ہو مولانا نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کیسے مسلمان ہوا مولانا نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا راستہ بھولا نہیں ہوں راستہ دکھانے کی محمد والے بالحکمت والموعظۃ جادلھم باللتی ہی احسن یہی تعلیم بھی ہے یہی تربیت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام میں وعدہ کیا میں نے وعدہ بھی کیا بات ہمارے آپ کی زندگی میں کام آنے لگا ہم کو آپ روز آرام سے سال پڑتا ہے درس کا ہے ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے اسلام اخلاق کے کردار سے پیدا ہے یہ موجود نہیں پیدا ہم نے کہا بھائی مولا تو نماز نہیں چھوڑتے تھے یار نماز نہیں پڑھتے کہاں وہ کہاں ہم نے کہا وہ تو پہلے حج کرتے تھے یار اس کو حج کرنے نہیں دیں گے کہاں وہ ہم نے کہا روزہ رکھتے تھے استقبالیہ آواز بھی کہاں وہ کہاں ہم نے کہا مولا صاحب کوثر ہیں جامع کوثر نہیں ملے گا کیا بات کرتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم مولا صاحب بچے جہاں وہ وہاں مولا جنت بانٹنے والے ہیں جہاں وہ جب مولا نے کہا میں نمازی تو بے نمازی کیا ہو پھر کہاں وہ روزہ تھا تو روزہ ہو رہے کہاں وہ کہاں جب بانٹا جنت کی کہا جہاں وہ تو مولا نے کہا جہاں ہم سے کل تم وہاں نہیں تھے تم جہاں آج ہوگے ہم وہاں نہیں رہے محمد والے اسلام فریب عزت و چاہے کا معاملہ روک دیا آپ لوگوں سے انسان دے رہے مسئلہ خود کو واضح ہو جاتا ہے ساری چیز مل گیا
تو دونوں سے کر دیتی ہے، میں تو اتنا دے دیا، ارے نگاہ چاہیے انسان کو، ہفتے پر چاہیے، اور جو ہمارے ہیں تو یہ اسلام جو پھیلا یہ اخلاق اور کردار سے پھیلا۔ چلے جناب دیکھیے ان کے پاس قوت اعجاز تھی، ان توجہ، ان کے پاس معجزے کی طاقت تھی، اب وہ غیر معمولی طاقت رکھتے تھے، کیا اسلام جو پھیلا ان کی معجزے کی طاقت سے پھیلا ہے؟ نہیں، یہ معجزہ ہوتا ہے منصبدار کے منصب کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی سا غسل کی میری جگہ سے کافی میرے سوال کو بتا رہا کوئی سا جگہ کافی ہے، کسی کو آنا ہے تو ایک مطلب معجزہ ہوتا ہے منصبدار کے منصب کو ثابت کرنے کے لیے، مسلمان ہمارے نہیں ہوتا۔ ہم نبی ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مانے؟ کوئی سرٹیفکیٹ کا اسی سرٹیفکیٹ کا نام معجزہ ہے۔ جب چاہوں چاند کو اشارہ کر دوں تو ٹکڑے ہو جائے، جب چاہوں سورج کو پلٹا دوں، جب چاہوں درخت کو جھکا دوں، جب چاہوں مردے کو زندہ کر دوں۔ معجزہ منصبدار کے منصب کو ثابت کرنے کے لیے ہے، مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو نگاہ میں رکھیے، بڑا موضوع ہے، تو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، معجزہ جس سے عقل عاجز آ جائے۔ اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو صاحبان عفت و طاعت کو ساتھ دیا ہے، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اور جو معصوم نہیں ہے وہ کرامات دکھاتے ہیں، مگر معجزہ ان کے منصب کی دلیل کے لیے ہے، کسی کافر کو مسلمان نہیں۔ اگر غیر معمولی طاقت کے ذریعے کسی کافر کو مسلمان بنایا جائے تو یہ خلاف عدل ہوگا۔ جب اللہ نے کہا شیطان جھک جا آدم کے سامنے، اس سے انکار کر دیا، اور وہ جگہ کہتا اے ملک الموت ضرور کم کرو، کیوں نہیں جھکتا ہمیں؟ کیا انکار کرتا؟ پر اللہ نے یہی کہا حق کی قبولیت میں کوئی قہری طاقت استعمال نہ ہو، مجال ہی تھی سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے شیطان کو حکم دیا اس کے اختیار کے ساتھ، اگر دل چاہے، چاہے وہ دین حق ہو، چاہے پیغام حق ہو، چاہے حق کی کوئی بات ہو، جب بھی حق منوانے کی بات آئی کبھی معجزہ ذریعہ نہیں بنا، کبھی قوت اعجاز ذریعہ نہیں بنی، کبھی غیر معمولی طاقت جو انسان کے شعور عقل سے بالاتر ہو وہ ذریعہ نہیں بنی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر اللہ نے ابلیس کو جھکایا بھی ہے تو حکم دے کے معجزے کی طاقت سے نہیں، اپنی قدرت سے نہیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی اگر سورج کو پلٹایا بھی ہے تو اپنے نبوت کی دلیل کے لیے، ورنہ وہ پیغمبر جس کے ہاتھ کے سنگریزے کلمہ پڑھے کافر کلمہ نہ پڑھتے، جس دن معجزہ دکھاتے سب مسلمان ہو جاتے، سب کلمہ گو ہو جاتے، سب صاحب دین ہو جاتے، مگر دنیا کو بتانا تھا کہ حق کے پیغام کے لیے ہم غیر معمولی طاقت استعمال نہیں کر سکتے، یہ خلاف عدل ہوگا۔ اخلاق پیش کرو، کردار پیش کرو، تاکہ وہ نہ کہے کہ طاقت عجیب و غریب تھی۔ تو اللہ نے جھکایا اختیار دے کے، نبی نے چاند دو ٹکڑے کیوں کیا؟ تاکہ ہم کو نبی مانو، ورنہ وہ نبی جو چاند دو ٹکڑے کر سکتا تھا ان کا عقیدہ بن سکتا تھا، وہ علی جس نے سورج کو پلٹایا کیا ان کا ایمان نہیں پڑھ سکتا تھا؟ تو علی نے اگر سورج پلٹایا ہے تو اپنے امامت کی دلیل کے لیے، نبی نے چاند دو ٹکڑے کیا ہے تو نبوت کے ثبوت کے لیے، معجزہ منصبدار کا ثبوت بن کے آتا ہے، کسی کافر کو مسلمان نہیں بناتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حسین نے بھی کسی کو نشر عزیز سے کھینچا ہے تو اپنے کردار سے کھینچا ہے، معجزے سے نہیں کھینچا۔ اجازت سے اگر مجازی دشمن کی سب مسلمان ہو جاتے، پورا مگر نہیں، حسین نے کردار پیش کیا، علی نے کردار پیش کیا، نبی نے کردار پیش کیا، زہرا نے کردار پیش کیا، تبلیغ کیا، ہمارا کردار پیش کرو۔ معجزہ منصب کے ثبوت کے لیے ہے،
جب لشکر عزیز سے ہو آیا یہ کردار حسین تھا، جبھی تو کہا کہ آپ کی ماں کا کیا کہنا، یہ حسین کے درس معرفت کی چنگاری تھی جو شب عاشور ایسا آفتاب بن گئی جس نے حر نے پورے مستقبل کو پڑھ لیا تو معجزہ منصبدار کے منصب کے ثبوت کے لیے حج معجزہ ہو گیا تھا، تو کہیں کرامات ہے رکھتے ہیں. ارے دوسرا مسئلہ جو عالم اسلام میں پیدا ہو گیا وہ بھی سن لیجیے، اس سے میں نے وعدہ کیا. اور وہ یہ ہے کہ صاحب ایک چکر سے رہا کہ ہم نے خواب رسول اللہ کو دیکھا. میں کسی خواب کی تو نہیں کرتا، میں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا، میں نے خواب میں محمد کو دیکھا، میں نے خواب میں جا پاتا آپ دیکھیے اس کو حوالے کیا میں نے. دلیل کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے شیطان میری شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا. یہ دلیل تو ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. تو رسول اللہ نے کہا شیطان نہیں آتا میری شکل میں، تو آپ نے دیکھا خواب رسول اللہ کو، آپ کا شیطان تو آنے رسول سے وہ رسول نے یہ ضرور کہا، جو رسول نے یہ ضرور کہا ہے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا کبھی بھی، مگر رسول نے یہ کہا ہے کہ شیطان آ کے یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں رسول ہوں. کوئی نازک بات ہے. رسول نے یہ ضرور کہا ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور رسول نے یہ کہا ہے کہ شیطان آ کے کہہ نہیں سکتا میں رسول ہوں. ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں اور کسی نے کہہ دیا میں رسول ہوں، ہمیں کیوں مان لیں؟ ہم رسول کو جانتے ہیں. جو رسول کو دیکھ چکے ہیں وہ اگر کہیں تو ان کا خواب سچا ہے. ام سلمہ کا خواب سچا ہے، ام ایمن کا خواب سچا ہے، اور ہم کہ رسول اللہ کو دیکھا تھا. صلوات پڑھیں محمد دیکھیے بڑا سمجھ نہیں ہے، بڑا نازک ہوتا ہے. ہم نے خواب رسول اللہ کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، جناب دیکھا، کیسے دلیل کے خواب سچا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. بے شک کہا رسول نے فرمایا شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ شیطان آ کے کہہ نہیں سکتا کہ میں رسول ہوں. وہ کہہ سکتا ہے میں رسول ہوں، اور ہم رسول اللہ کو پہچانتے نہیں اور شیطان کی زبان پابندی ہے نہیں. تو جو رسول کو دیکھ چکا ہے وہ اگر دیکھے تو اس کا خواب سچا ہے. ام سلمہ کے خواب میں دیکھا تھا، ابن عباس کے خواب میں دیکھا تھا، ام ایمن کے خواب میں دیکھا تھا، تو سچا ہے. لیکن ہم نہیں جانتے رسول کیسے تھے. شیطان آ کے میں رسول ہوں ہم کیسے مان لیں گے جب تک کوئی دلیل نہ ہو کہ واقعی رسول ہیں. تو شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. یہ حدیث صحیح ہے، مگر یہ حدیث کہاں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ شیطان آ کے یہ کہہ بھی نہیں سکتا میں رسول ہوں. مشکل حل ہو جائے گی آپ کی. ہمارے مسلک ایک عالم گزرے علامہ ہلی، بڑا کام کیا ہے اور خدا کی قسم بہترین عالم و بہترین مناظر بھی تھے. وہ بحث اچھی کرتے. یہ علم حاصل علم رکھنا الگ چیز ہے اور بحث کرنا یہ بھی کمال ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ عالم ہوتے ہیں اور بحث کرنے سے رائے بھی ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ دن بھر بحث کرائیے، بحث کو اچھی کریں گے آتا کا کچھ نہیں بحث کرتے رہے سرکار لوگ. لیکن بعض اچھے ہوتے ہیں تو علم بھی ہوتا ہے اور پریزنٹیشن بھی اچھا، اظہار علم ہے. وہ بہترین آدمی تھے، کیا کہنا اس کی کئی دعوے. تو عالم دین بھی تھے وہ اور بہترین مناظر بھی تھے. ان کے واقعات سے واقعہ ملا خواب کی نجابت سے کہ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں خواب میں نے دیکھا کہ نورانی شکل میں شخص آیا ہوا، داڑھی بڑی نورانی، چہرہ نورانی. میں نے غور نہیں کیا، میں مدرسے گیا، ان کا اسکول چلتا تھا، مدرسہ مسجد چلتا تھا، بچوں کو پڑھا رہے تھے، باقی پڑھا رہے تھے. دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص آیا دیوانہ اور پاگل تھا. پڑھنے لگوں مگر دیکھو یہ دیوانہ یہ پاگل ہو تو خدا یہ ہے کہ پاگل کو مسجد سے باہر نکالو، احترام مسجد ختم ہو جائے. وہ پاگل نکال دے کے مسجد. اب جو رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ ایک آدمی آیا نورانی سے نورانی داڑھی. علامہ ہلی مجھے کیا کہ تم کو کھڑکوایا مسجد سے؟ جانتے ہو کون تھا؟ علامہ جا کر کے نماز پڑھی مسجد آئے، پھر کلاس شروع ہو گیا، پھر کلاس چلا پھر وہ پاگل آئے. پھر بولتے یہ پاگل ہے، یہ مسجد ڈسٹرب کرے گا، کلام الہی کی توہین کی بات کرو اس کو.
پھر آ کر پھر قابل دیکھا تو پاگل آیا وہ نورائی شکل والا ہے، علامہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جانتے وہ کون ہے؟ ان کو بتا کے حدیث تم نے کوئی نوٹس دے دی، پھر اس کو پھر اٹھے پھر مسجد ہے، پھر وہ پاگل آیا تو باہر کرو یہ پاگل ہے۔ اب کسی دن جب وہ خواب میں پھر آیا اس کو مسکرا کے کہا عالم یہ علامہ تم جیت گئے میں ہار گیا۔ تو کیا مطلب؟ ہم لوگ رات میں کوئی ہوتا تو پورے دوسری جگہ تلاش کرتا بھیا معاف کر دو، بڑے پہنچے ہوئے ہیں آپ، معاف کر دو معاف کر دو۔ علامہ ہلی کے خواب میں آ کے اس دورانی پیکر نے کہا یہ علامہ تم جیت گئے میں ہار گیا، میں تم کو اس لیے بتلا رہا تھا کہ ہماری روب میں آ کے تم اس کا احترام کرو، تم کیوں اس کو برابر ہٹاتے رہے؟ سن رسول کی حدیث ہے جو مسجد میں پاگل ہے اس کو باہر کرو، اور اس حدیث میں ہم کا یقین ہے، ہمارا یقین ہے رسول نے فرمایا ہے کہ مسجد کے احترام میں پاگل کو باہر کرو، اور آنے والے تم شیطان تھے کہ نبی تھا کیا معلوم، خواب پہ شک تھا حدیث میں یقین تھا۔ خواب پہ شک تھا حدیث میں یقین تھا، اور عقل یہ کہتی ہے جب یقین شک سے ٹکرا جائے تو شک کو ٹھکرا کے یقین پر عمل کرنا چاہیے۔ الصلاۃ علی محمد ہار گیا، یقین ہونا چاہیے، دیکھا ہے یقین ہے، ہم نے دیکھا ہی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں، آ تو نہیں سکتا، اس طرح کے باوجود یہ محض ہے نا کہ نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے خواب سچا کہاں ہوتا ہے، علامہ مجلسی رحمہ کیا کہنا ہوتا ہے، جنہوں نے 28 بہت کام لیا، اور ایسے لکھنے والوں میں تھے کہ وہ خود جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی پیر پھیلایا ہی نہیں، جب موت کا وقت آیا تو پتہ چلا پیر پھیلانے میں کیا سکون ملتا ہے۔ اکثر بچے ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، ان کی روایت عقیدت پھیلا دیتی ہے، غلطی نہیں ہے۔ جس دور میں انہوں نے روایتوں کو جمع کیا اس دور میں روایت سے جمع کرنا ہی مشکل تھا، یہ بات کی علماء کی ذمہ داری تھی کہ سٹ آؤٹ کرتے کہ کون سی عقیدے مطابق کون سے چلاتے ہیں، ہر دو الگ مشکل دور تھا روایتیں جمع کرنا، بعض الگ صحیح دوست۔ تو وہ انہوں نے چیپٹر قائم کیا ہے بحر الانوار میں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ معجزات جو علی کی شہادت کے بعد رونما ہوئے، علی کے وہ معجزات جو شہادت کے بعد ذات مولا کائنات رونما ہوئے۔ کچھ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا عرب کسی شہر میں رہنے والا، مولا کا چاہنے والا تھا، جب اس سے کوئی قرض مانگتا تھا بھائی قرض دے دو اللہ کے نام پر، تو رجسٹر مینٹین کرتا تو جاؤ تم کو اتنا پیسہ دیا بطور قرض اور مولا کے اکاؤنٹ میں لکھ لیے، مولا دے 50 درہم دیا لکھ علی کے نام چھوڑی، وہ دیتا جا رہا ہے قرضہ ہم لوگوں کو لکھنا ہے مولا کے ساتھ۔ ہاں ایسی غلطی آپ لوگوں نے کیجیے، مولا کا میرا لکھ کیا اور دینے کا شوق ہے بڑھ مجھے تاکہ ہم فائدہ پہنچے۔ تو یہ علی کے نام، 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 سب مولا اکاؤنٹ میں لکھتا جائے گا، تو سب مولا کو سوچے گا بچے گا کیا؟ جب فاقہ شروع ہو گیا پریشانی، اب بیوی سے کہا بھائی حالات بگڑ رہے ہیں کیا بتاؤ کیا کریں، کیا گھبرائیے نہیں، آپ نے مولا کا نام کیا نا، مولا سے مانگیے، منع کر دیجیے آپ یہ میاوی بحث شروع ہوتی ہے، بحث کی قسمیں ہوتی ہے، اگر آپ ان سے کہیں نہیں کچھ کرتے تو تم سر پہ کیوں رکھتی چادر پلٹ کر دے گی، آپ داڑھی کیوں رکھتے جب تم 2 تولے کی نہیں رکھ سکتے داڑھی تم 4 کلو چادر کیوں رکھتے؟ تو بھائی کمپرومائز کے لیے آپ داخلے کیوں اٹھاتے ہیں، مسئلہ خود کو حل ہو جائے گا۔ ایک تلاوت کرنا کبھی سمجھا رہے تھے تم کو، تم سب مولا کے نام پر اٹھا دیا، لٹ گیا سب، یا مولا سے مانگو اللہ کام ایسی لکھتے ہیں۔ تو ایک دن خواب میں سویا رات میں، خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائے، مولا کو بچاتا نہیں ہوں مدعی سے کہ مولا، جب خواب میں مولا تشریف لائے اور مولا کے ساتھ رسول اللہ بھی آئے ہیں، اور رسول اللہ کا یا علی یا رسول اللہ، اب سمجھا رسول ہے تو کہ یا علی سمجھا یہ علی ہے،
یہ علی تم نے اپنے چاہنے والے کا حساب ادا نہیں کیا، تم نے اپنے چاہنے والے کا حساب ادا نہیں کیا، تو مولا فرماتا ہے یا رسول اللہ آج اس کا حساب ہی ادا کرنے آیا ہوں، اللہ آج اس کا حساب دینے گیا ہوں۔ اور وہ کہتا مجھے خواب میں علی نے چھڑی دے دی، وہ چھڑی میرے سائے رکھی تھی، اب جیسے میں نے اٹھا خواب سے کیا دیکھا وہ تھیلی واقعی موجود تھی۔ اب جو آنکھ کھولی خواب کا منظر کیا رہا، جیسے دیکھا سے رہے وہ تھیلی واقعی موجود تھی، جگہ بیوی کو مبارک ہو تم کہتی تھی مولا سے مانگو، مولا دے گئے، کل جھوٹ سے بولو مولا کہاں سے جائیں گے، کہیں بھی چلا کے لائے گے، تب کچھ تو یقین کرو تھیلی کہاں ہے، دیکھو تو مہر لگی تھی، بیوی کہتی ہے میں اس وقت سمجھوں گی مولا نے دیا ہے کہ پہلے رشتے میں حساب جوڑو، میں اس وقت سمجھوں گی کہ مولا دے گئے ہیں تیرا قرضہ یا اس کو جوڑو، اور اس کو جوڑنے کے بعد گنو دونوں برابر ہیں کہ نہیں، اب جو حساب جوڑا رجسٹر سے اور بعد میں پیسہ گنا تو دونوں برابر تھے، اسے یقین ہو گیا جب علی ہی دے گئے ہوں گے۔ جب خواب سچا ہوتا ہے تو دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، صلوات ہے محمد رسول اللہ یہ کہہ نہیں گئے کہ میں نہیں کہہ سکتا، شیطان نہیں کہے گا میں رسول ہوں، کہہ سکتا ہے کام ہی کو بڑا اپنے خواب کو آئے اور زمانہ کے بارے میں ان کو دیکھا کو دیکھا تو موجودہ منصب کی دلیل کے لیے ہے کافر کو مسلمان، اخلاق ہے، کردار ہے، تعلیمات ہے، تبلیغات ہے، تو میسج تو یاد رکھیے گا اور بچوں نے بات کو اور اللہ نے ایران میں جملہ کے بعد تو غلط ابھی تمام ہو رہا ہے۔ اسے میں کہتا ہوں کہ اگر معجزے کے ذریعے رسول المولا کائنات جیسے کیا کہہ رہی مولا مشکل جائے گا، کہتا ہاں تم نے تنگ کیا تھا مولا مجھے دے گئے، وہ اللہ نے مشکلات ہے نا کچھ کرتے ہیں لیا۔ اب جو واقعہ اسے بیان کرنا شروع کیا تو کہیں واقعی علی تھے کیونکہ وہ جو حساب تھا وہ برابر ہوگا، جو خواب میں دیکھا تھا وہ پیسہ اسے ملا تھا تو واقعی مولا تھا۔ تو جب تک کوئی دیکھ نہ لے شخصیت کو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہی تھے، ہم کہیں جن بزرگوں نے دیکھا ان کا کام سچا ہے۔ ابن عباس رسول اللہ خواب میں آئے تھے، ام سلمہ کہنے آئے تھے، بے شک آئے تھے، رسول کا دور حیات ان کے ساتھ گزرا ہے کہ نبی کی وہ بیٹی جب حسن کو پلٹ کے آتے تھے رسول کی محفل سے تو پوچھتی تھی بچہ جانتا ہے خدا کے رسول اے بیٹا حسن مولانا نے کیا بیان کیا، ماں نے یہ بیان کیا یہ بیان کیا یہ بیان کیا، اچھا اب وہ مولا کے نام سے بیان کرتے یہ واقعہ چھوٹا سا ہے مگر خدا کی قسم اپنے اندر تربیت اور تعلیم اور گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے دفتر کے دفتر اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب فاطمہ کے گھر میں پلٹ کے ان کا بیٹا حسن آیا کہ بیٹا حسن بتاؤ تمہارے نانا نے خطبے میں کیا پڑھا، یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ موضوع تھا یہ حدیث تھی یہ آیت تھی، اور کہا حسن آج بابا نے یہ میں حضرت سے پوچھ دیتی ہوں، کہا میں سننا چاہتا ہوں، پیچھے تو کھڑے گئے اب زبان میں پہ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے اماں کچھ سوارا ہم کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ بتاؤ کہ نانا نے کیا پڑھا، اے فاطمہ کیوں پوچھو حسن سے، تاکہ قیامت تک ہر ماں باپ ہوشیار ہو جائیں، جب یہ معلوم ہوگا کہ گھر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا کہ کیا پڑھا گیا تو بچہ رنجی ہو کے سنے گا تاکہ حافظہ درست رہے۔ گھر میں باپ پوچھے گا ماں پوچھے گی آج کیا فکر ہے کہ نہیں، اس میں کیا پڑھایا گیا، اس موضوع میں کیا تھا، اس سبجیکٹ میں کیا تھا، تو بچہ اسے اعتماد ہو جائے گا کہ ابھی دہرانا ہے سبق، زیادہ بیدار ہو کے سنو۔ اور دوسری یہ تربیت کا دوسرا پہلو تھا کہ جب گھر میں آ کے بچے سے پوچھا جائے گا کہ کیا پڑھایا گیا تو والدین دیکھ لیں گے کوئی بات دین کے خلاف تو نہیں پڑھائی گئی، کوئی مذہب کے خلاف تو نہیں بتائی گئی، حق کے تعلیم بھی ادا ہو جائے گا، حق کے تربیت بھی ادا ہو جائے گا۔ السلام ہے محمد کوئی بات دین کے خلاف تو نہیں، کوئی بات عقیدت نہیں، یہ چھوٹا سا واقعہ ابھی دامن میں دفترے تعلیم بس بات تمام ہو گئی۔ اسی روایات کا فقرہ ہے جب صدیق طاہرہ رسول نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے اور پلٹ کے آئے تو پہلے فاطمہ سے ملے، کیا بات ہے، گئے تو آخر میں زہرا سے ملے اور آئے سے پہلے تاکہ زہرا اور نبی ملاقات کا فاصلہ کم سے کم رہے، غیب کم ہو جائے، آخر میں گئے پہلے بھی فاصلہ کم ہو جائے۔
یہی وجہ تھی نگرامی رسول کی بیٹی کو اللہ نے نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا، بلکہ عصمت کبریٰ کی ایسی مالکہ بنا دیا فاطمہ کو کہ اے فاطمہ، نہ تم نبی ہو، نہ تم رسول، نہ امام ہو، مگر تطہیر کی آیت میں تعارف نبوت و امامت کا تمہارے ہی ذریعے ہوگا۔ فاطمہ ہی کے ذریعے نبوت پہچانی جائے گی، فاطمہ ہی کے ذریعے وہاں پہچانی جائے گی۔ ایک جملہ کہوں، پروردگار نے فاطمہ کو نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا، مگر مباہلے کی منزل اس منزل سے پہنچا دیا۔ پھر رسول میدان مباہلہ میں لے کے آئے تو آگے رسول تھے، بیچ میں فاطمہ تھی، فاطمہ کے پیچھے علی تھے، آگے نبوت کے قدم، بیچ میں زہرا قدم، اور اس کے پیچھے قدم محمد کے۔ پھر نبوت کے نقش قدم پہ بڑا قدم فاطمہ کا، اور فاطمہ کے قدم پہ بڑے قدم علی کے۔ قدرت کو منظور نہ ہوا کہ نقشے پائے فاطمہ بھی بڑھے نہ رہے، یوں حکم الہی سے میدان بطول آئی، پردہ ہے رسالت کا، پہرا ہے امامت کا۔ آگے پردہ دار نبوت ہے، پیچھے پہرا دار امامت ہے۔ اے فاطمہ، تم کو نہ نبی بناؤں گا، نہ رسول بناؤں گا، نہ امام، مگر دنیا آگے دیکھے، آگے نبوت کے قدم، بیچ میں عصمت کے قدم، آگے امامت قدم، یعنی پیچھے امامت، آگے نبوت، بیچ میں فاطمہ۔ نہ نبی ہو نہ امام ہو، مگر فاطمہ اس منزل پر ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ جائے تو نبوت مل جائے، ایک قدم پیچھے آئے تو امامت مل جائے۔ السلام علیکم محمد اس طرف اللہ نے ایسا کیا۔ یہی وجہ تھی، جو سیرت علی تھی، جو سیرت رسول تھی، سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ نے، یہی سیرت مولا کائنات کی بھی تھی۔ سب سے آخر میں زینب سے ملتے تھے، اور پلٹ کیا تو سب سے پہلے زینب ہی سے ملاقات۔ جب یہی سیرت رسول سیرت علی تھی تو کیا حسن حسین بھی حسین سے یہی سیرت، سب سے رخصت ہوتے ہوئے پہلے اور بیٹی سے بات، اور بیٹی خود جانتی تھی بابا ہم سے بہت آخر وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے حسین وقت ہوتے ہم نے در خیمہ میں دیکھا، اور سکینہ وقت ہوئی جب زلجنا چل رہا تھا سمو سے نکل گئی کہ میرے بابا کے بڑے بابا کو کہاں لے جا رہا اللہ اجر کو اللہ خدا کی قسم اللہ دے گا، کیا رب سے آنے بہت جا رہے ہیں۔ جو ساری کائنات کے واسطے باعث رحمت ہے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ۔ نحنو بنون و نعمت بنا تو بنون و نعمت و بنا دو، بیٹا یہ بنات ہمارے واسطے رحمت ہیں، یہ بنون ہمارے واسطے نعمت ہے۔ البنون نعمت والبنات رحمت۔ جب بیٹی آتی ہے رسول فرماتے ہیں مجھے اس پہ رحمت آ رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے۔ ایک جملہ کا ویلا کا مجمع ہے، جو ساری کائنات اور سارے عالمین کے واسطے رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو سارے عالمین کے واسطے باعث رحمت ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو محمد جیسے باعث رحمت کے واسطے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو قرآن کی نگاہ میں نفس مطمئن ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نفس سکون و اطمینان کی اس منزل پر ہو کہ قرآن آواز دے اے نفس مطمئن پلٹ آ میری طرف، جو نگاہ قرآن میں سکون و اطمینان کا پیکر ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور اس نفس مطمئن کو جس سے سکون ملے اسی کو سکینہ کہتے ہیں۔ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں میری سکینہ نہیں ہوتی۔ 4 برس کی کمسن بچی مگر آل محمد کے تربیت کی کیا شاہکار یہ بچی، خدا ہر قدم کوئی بچی کا دوسرا حسین قافلے لڑکا اور سکینہ کیوں لائے؟ تاکہ دنیا دیکھے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم ظالم کے ظلم کو بے نقاب سے ہو گئے۔ خدا کی قسم ان 2 بچوں نے صبح قیامت تک کے لیے وہ احسان کیا اسلام پر جس سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حسین کا 6 مہینے کا بچہ آگے اور ایک 4 برس کی کمسن بچی۔ اندر آواز دیں گے بابا میں ظلم کو دیکھ کے مسکراؤں گا، میں تبسم سے آپ کی فتح کا اعلان کروں گا، اور بچی آواز دے گی بھیا اصغر تم نے ہنس کے ظالم کے ظلم کو بے نقاب کیا، میں اتنا آنسو بہاؤں گی کہ ظالم کی سخت کی چولیں ہل جائیں گی۔ کیا تبسم عزت کا کوئی جواب ہے؟ میں 4 برس کی کمسن تک لگا ہوا اربا میں اتنا روئی یہ بچے اتنا روئی۔ روایت کہتی ہے اب جب آنسو بہانے کا وقت آتا تھا تو کہتی اے بھبی اماں یہ بتائیے کہیں شر قریب تو نہیں کھڑا ہوا، کہیں شر ہمارے گھرانے تو نہیں کھڑا،
سکینہ میری بیٹی رو رو رونے حق سکینہ رو. شام غریبہ کے سناٹے سے لے کے قید شام تک یہ بچی باپ کو روتی ہے، باپ پر آنسو بہاتی ہے، باپ سے دیا کرتی ہے. آپ تصور کریں تو آپ کا دل ہل جائے گا. جو باپ کے قدموں کو چھوڑ کے اٹھی، علامہ دیوبندی لکھتے ہیں علامہ دیوبندی لکھتے ہیں ابھی کتاب مقصد میں کہ جیسے وہ بچی شام غریبہ میں آئی، یہ کہہ کے اٹھی اے بابا آپ کے سینے والی اتنی بدقسمت ہے کہ اب سینہ نصیب نہیں، آپ کے قدموں کو سکینہ کرنا. اے بابا پورا بدن تینوں سے چھلنی پڑا ہے بابا. یہی وجہ ہے ارباب اعضاء کے سکینہ جو قید شام کی تنہائی اور رات کی شدت کے بعد اکثر ہوئی تو کہتی تھی کہ مبینہ شام کا وقت ہے، یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ اے بیٹی شام کا وقت ہے، یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اے ہوئی اماں کیا ہم کو کبھی گھر جانا نصیب نہ ہو، کیا ہم کو کبھی وطن جانا نصیب نہ ہو؟ بچی کی بولی باتیں سن کر بیویاں سمجھ جاتی تھی. چلے اسے لگا لے سکینہ صبر کرو بیٹی صبر کرو، اگر قسمت میں ہوگا تو جانا نصیب ہوگا ورنہ کہاں نصیب ہوگا. کبھی سید سجاد نے گودی میں اٹھا لیا تو کہتی ہیں اے بھیا بتاؤ تمہارے گلے میں توق کس نے ڈالا ہے، اے بھیا بتاؤ تمہارے پیروں میں زنجیر کس نے ڈالی ہے، اے بھیا بتاؤ تمہاری کچھ سے لہو کیوں بہ رہا ہے. اے سکینہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میں کانوں سے لہو کیوں بہ رہا ہے. اجرکم اللہ. خدا کی آنکھوں میں رحمت نازل فرمائے، خدا کی آواز میں رحمت نازل فرمائے. 4 برس کی بچی اپنے بھیا سجاد کی بے کسی پر آنسو بہاتی ہے. کبھی باپ کی غربت کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے روتی ہے. روتے روتے ایک دن اتنا روئی کہ آواز ظالم کے محل تک پہنچی. اسے پوچھا کون بچی ہے رات بھر روتی رہی؟ کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ رو رہی. اچھا سکینہ رو رہی، یہ کیسا چیز ہوگی؟ ایسی تدبیر ہے حاکم، اگر باپ کو اس کا سر بیٹی کو مل جائے تو شاید خاموش ہو جائے. خانہ کھلا صندوق سے نکال کے آیا گیا. جیسے ہی قید خانے میں سر حسین آیا، بچی دو کے باپ کے سر کو کلیجے سے لگا. پر آج منظر بدلا ہوا ہے. ہمیشہ حسین کا چہرہ سکینہ کے چہرے پر ہوتا تھا، آج بچی کا رخسار باپ کے رخسار پر ہے. اے بابا آنکھیں تو کھولو، کانوں سے لہو بہ رہا. اے بابا جو بالیاں پہنا کے گئے تھے ایسا کھینچا کہ کانوں کی لمحے زخمی ہو گئی. واہ غربتا، واہ مظلومہ کی صدائے بچی کہہ کے روتی جاتی ہے، گریا کرتی جاتی ہے، گریا کرتی ہے. ایک مرتبہ روتے روتے سکینہ خاموش ہوئی. سید سجاد سے زینب کا بیٹا دیکھو کیا معاملہ ہے، تمہاری بہن کیوں چپ ہو گئی؟ اب بیمار آگے بڑھے، بہن کے رس میں ہاتھ رکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ہوئی اماں میری بہن بابا کی خدمت میں پہنچ گئی. غریبوں میں واہ غربتا کا ماتم شروع ہو گیا. حاکم شام تک خبر گئی، غسال کو بلایا گیا. غسال کہتی ہے کہ مجھے غسل دینا چاہتی تھی، میری ہمت نہ بڑی، میں نے سجاد کو قریب بلایا. کہ سجاد یہ بتاؤ کیا تمہاری بہن کچھ بیمار تھی؟ کیا تمہاری بہن کچھ علی میں کیا ہوا؟ غسالہ میں جب چاہتی اس کا پہن اتاروں تو اس کے کرتے کے ساتھ ساتھ بدن کی کھال اتر دی آ رہی ہے. کیا غسالہ یہ بیمار نہیں تھی؟ کربلا سے شاد اتنے تعبیریں پڑے، اتنے دنیا پڑے کہ میری بہن کا لہو پشپ بن گیا ہے. میری بیکن بہن کو اسی پیرہن میں کفن دے دو. جنازہ تیار ہوا. اے رونے والوں آپ بہتر جانتے ہیں جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو اپنے عزیز و اقارب قریب بلائے جاتے ہیں. ادھر رقیہ فرات کا اے بھیا عباس آؤ آؤ، بھتیجی کا جنازہ تیار ہے. عجب نہیں فراز سے آواز آئی ہو اے شہزادی زینب کیسے جنازہ اٹھاؤں، شان قلم ہو گئے، میرے شانے کر گئے. ارباب اللہ روایت کہتی ہے جیسے یہ فقرہ کہا اقرا زینب کو سکینہ کا خواب یاد آ گیا. کہ سجاد ایک دن تمہاری بہن مجھ سے کہہ رہی تھی اے ہوئی اماں تیرا بابا کہاں چلا گیا، تیرا بابا کہاں گیا؟ بیٹا بابا تو سر کٹائے کربلا میں سنا کہیں بابا اسی قید خانے میں آئے تھے، کیا بیٹا کوئی اور ہوگا؟ کیا بابا کے ساتھ چچا عباس بھی آئے تھے؟ میں چچا کو پہچان گئی، شانے کٹے تھے اور اپنے سر کو جھکائے تھے. اے سکینہ تیرا چچا تم سے بہت شرمندہ.
اجرکم اللہ مسلمان آواز مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں بچی کا جنازہ تیار ہوا. ہمیشہ جنازہ جب اٹھتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ مرد بلائے جاتے ہیں. ہائے وہ بھائی کیا کرے, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. عزیزوں یہ تنہا جنازہ تھا جس کو بیویوں نے اٹھایا. ایک طرف زینب نے سہارا دیا, ام کلثوم نے سہارا دیا, رقیہ نے سہارا دیا, رباب نے سہارا دیا. اللہ اللہ, اس بیویوں میں بہت سی بیویاں ہیں. جیسے ہی آگے بڑھے کیا دیکھا, باعجاز قبر تیار تھی, دو ہاتھ برآمد سے. اے سجاد بڑی دیر لگائی, میری امانت کو میرے حوالے کرو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا سکینہ آپ کی زندگی میں جا رہے. اجرکم اللہ مجلس تمام ہو رہی ہے. ہاں ہاں بابا, ہاں بابا آپ کے حوالے میں کر دیا. سکینہ کو سپرد خاک کر دیا سکینہ سجاد نے. ارباب اللہ اب بتائیے, قبر کا سناٹا ہے, تنہائی ہے. لیلا بھی سوگوار ہے, رباب بھی سوگوار ہے, زینب بھی سوگوار ہے, مگر ان تاریخوں میں ایک ایسی عورت ہے جس کی دنیا ہی اجڑ گئی. اس بیوی کا نام رباب ہے. کوئی رباب سے پوچھے, اصغر کو کربلا میں دفنائی, سکینہ کو شام میں چھوڑ. اے رباب تمہیں مبارک ہو, تمہارے دونوں بچے دین پر قربان ہو گئے. رباب آواز دے, اب تو مجھے کوئی ماں کہنے والا بھی نہ رہے. اصغر تمہیں کربلا میں دفن کرائی, سکینہ تمہیں شام میں چھوڑ کے جا رہی. بس روایت کا آخری جملہ دیے. یہی وجہ تھی کہ ایک مدت کے بعد جب قید شام سے رہائی ہوئی اور یہ قافلہ چلنے لگا تو امام سجاد سے فوراً کرو, اے بیٹا سجاد قافلہ ادھر بیٹا جہاں تمہاری سکینہ سو رہی. بشیر سے کہو قافلہ ادھر سے لے جائے جہاں قید شام میں سکینہ آرام کری. قافلہ قید شام کے قریب آیا, بیویاں ہوتی آگے آگے زینب, پیچھے پیچھے سجاد. ایک بھی اماں کہاں جا رہی, اے بیٹا میرے ساتھ آؤ قبر سکینہ میں. اے سکینہ خدا حافظ وطن جانے کی بڑی تمنا تھی. اے بیٹی قافلہ وطن جانا. اے سکینہ کیا وطن میں چلو گی, اگر اس صغرا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گی. اور اس کے بعد ایک فقرہ فرماتی ہے, اے شام کی عورتوں سنو سنو بہت لوگ, اے شام کی عورتوں اگر اس قید خانے میں کبھی دن میں آنا تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دینا. میری بچی بڑی پیاسی تھی, اگر کبھی رات کے چلنا کیا تو چراغ جلا دینا. پھوپھی کے بہن تمام ہوئے, جب پھوپھی کے بہن تمام ہوئے سید سجاد آگے بڑھے. فقرہ سنو سننا تو بولے, اے پھوپھی اماں ہٹیے, اب مجھے اپنی بہن سے کچھ کہنا. آئے قبر سکینہ پہ, اے سکینہ, اے سکینہ خدا حافظ سکینہ. اے سکینہ تم مجھ سے راہ شام میں کہتی تھی اے بھیا مجھے گودی میں اٹھا لو, میرے پیر کے کانٹے نکال دو. اے سکینہ اس وقت سجاد مجبور تھا, پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, تمہارے پیر کے کانٹے کیسے نکالتا. لیکن سکینہ آؤ آؤ, بھائی خدمت کرنے کو تیار ہے. اب کوئی تماشے نہ مارے گا, اب کوئی اجر اللہ مجلس تمام کر دیتا. تو صاحب خانہ کی خواہش کے احترام میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بیویاں رخصت ہوئی, زینب رخصت ہوئی, سجاد رخصت ہوئے, یہ قافلہ کربلا پہنچا. 20 صبر کے دن جملہ تعلیم ملتا ہے. آج تاریخ جاتے ہیں کربلا مولا, خدا سب کو حج زیارت سے شرف سے مشرف فرمائے. آپ جائیے کربلا مولا میں, امام حسین علی کافی بلندی پر ہے. اصل میں قبر حسین بلندی پر ہی ہے, قبر تو نیچے بیسمنٹ میں ہے, قبر تہخانے میں ہے. آج سے کئی سو سال پہلے یا بہت پہلے جب جاتے تھے زائرین تو خدام نیچے بیسمنٹ کھولتے تھے, تہخانے کے اندر لے جاتے زائرین کو, اور زائرین وہاں جا کے ظاہر کرتے تھے. مگر وہاں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ زائرین نے قبر حسین پہ دم توڑ دیا. تو حسین نے خواب میں خدام دیکھو ہمارے شہروں کو نیچے مت لایا کر دو, ہمارے زائروں سے ہمارے قبر کی بے کسی دیکھی نہیں جاتی. جب ظاہروں سے قبر کی بے کسی 1400 سال کے بعد مل گئے تو ہائے جب چہلم دن بہن آئی ہوئی. اے بھیا میں بازاروں میں گئی, میں درباروں میں گئی, ارباب میں جملہ سنیے مجلس تمام کروں. اگر آدمی خاندان میں کسی کا ادب کرتا ہے,
کسی کا احترام کرتا ہے تو اس سے تکلیف ضرور بیان کرتا ہے، اور اس سے شکوہ نہیں کرتا۔ شکوہ اسی سے کرتا ہے جس سے بے تکلفی ہو، شکوہ اسی سے کرے گا جس سے لیکن زینب جب بیویوں کے ساتھ قبر حسین پر آئی ہوگی تو ماتم ضرور کیا ہوگا، نوحہ پڑھا ہوگا، گریہ کیا ہوگا، مگر کوئی شکایت نہ کی ہوگی زینب نے۔